حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر چھ بنیادی حق ہیں. کتنے بنیادی حق ہیں؟ 6 بنیادی حق ہیں جو اس امت کے لیے پورے کرنا ضروری ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. صدق اللہ العظیم. تھوڑی سی آپ حضرات کے سامنے سیرت کی اہمیت کہ آپ حضرات کو سیرت پڑھانا کیوں چاہتے ہیں، سیرت کہتے کس کو ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور اس دور میں سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس بات انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو فرمائیں گے. سب سے پہلی چیز کہ سیرت کا لفظی معنی کیا ہے، سیرت کس کو کہتے ہیں. تو سیرت عموماً اس کا لغوی معنی اگر دیکھا جائے تو یہ طریقہ کار کے معنی میں آتا ہے، کسی راستے پر چلنا، کسی کی پیروی کرنا، اس معنی میں لیا جاتا ہے. اور اصطلاحی معنی یہ عرف عام میں سیرت کس کو کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے سیرت کے نام پر پروگرام ہوتے ہیں، لیکن امتحان مقصود نہیں ہے. لیکن شاید ہم بہت بڑے مجمع سے ہم پوچھ لیں بھائی سیرت کی تعریف کیا ہے، سیرت کس کو کہتے ہیں، تو ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا. بہت بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، کسی پر تنقید نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، لیکن اتنا بنیادی کام کہ ہمارے ہاں یہ سوال کیا جائے کہ سیرت کہتے کس کو ہیں. ہم کہتے ہیں سیرت النبی، سیرت مصطفیٰ، پروگرام بھی ہوتے ہیں، لیکن سیرت کس کو کہتے ہیں تو شاید ہم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. سچی جو بات ہے، تو یہ ایک بہت بڑا بنیادی علمیہ ہے. تو سیرت کی تعریف یاد رکھ لیں. اصطلاحی تعریف جو علماء نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ جیسے ابھی قاری صاحب نے تعارف کروایا، تو مکتب میں جہاں اور بہت ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، ہمارے ہاں بچوں کو بھی سیرت پڑھائی جا رہی ہے. اور ہمارے ہاں جو حفظ میں بچے پڑھتے ہیں، جو ناظرین کو سیرت پڑھائی جا رہی ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ تعریف ہم سب مسلمانوں کو یہ تعریف آنی چاہیے کہ سیرت کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں. اب وہ حالات پیدائش سے پہلے کے ہوں، وہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کے ہوں، وہ حالات مکی زندگی کے ہوں، وہ حالات مدنی زندگی کے ہوں، اس میں غزوات بھی ہیں، اس میں فتوحات بھی ہیں، اس میں آزمائش بھی ہیں، جو آزمائشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی، جو حالات آئے، یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ تعریف کم از کم ہم بحیثیت مسلمان ہمیں سیرت کی تعریف آنی چاہیے. اور دوسری چیز، اب سیرت پڑھنے کی اہمیت کیا ہے. پہلی چیز تو سیرت کی تعریف تھی. اب اس کے بعد سیرت پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہمیں اپنی ذات کا تعارف ہے، وہاں ہمیں اپنی ذات سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف ہونا چاہیے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ چیز کہنا پڑتی ہے کہ آج ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائیں، ان سے پوچھیں تو ڈراموں کے ایکٹروں کے نام ان کو آتے ہوں گے، انڈیا کی فلموں کے نام لیں ان کو آتے ہوں گے، اس میں ہیروؤں کے نام ان کو پورا شجرہ نسب پتا ہوگا. چھوٹے سے بچہ آپ کھڑا کر لیں، 10 سال کا، 12 سال کا، وہ اس کا نام بھی بتائے گا، اس کا پورا وہ کہاں سے ہے، اس کا خاندان کون سے ہے، وہ کس سے شادی ہوئی، اس کی کیا ہسٹری ہے. لیکن ہم زبانوں سے دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اس ہر مسلمان کا دعویٰ ہے. لیکن ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کتنا تعارف ہے. ہم مسلمان ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھی جی؟ 11 بیویاں تھیں. تو اب 11 بیویوں کے اگر نام پوچھ لیں تو میں امتحان ہی لے رہا ہوں. لیکن ایک بات سوچیں، ہم تھوڑا سا اپنے دل کو جھنجھوڑیں کہ اگر 11 بیویوں کے نام پوچھیں تو ہمیں شاید وہ نام نہیں آئیں گے. ان کی شادی کب ہوئی، یہ تو بہت لمبی تفصیل ہے. اور یہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھی؟ 4 بیٹیاں تھیں. 4 بیٹیوں کے اگر نام پوچھ لیں تو شاید وہ مشکل ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے؟ 3 بیٹے تھے. آپ بیٹوں کا نام پوچھ لیں تو وہ ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہے. ہم دیکھیں ہم مسلمان کس سٹیج پہ کھڑے ہیں. یعنی زبانوں سے دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ہمیں یہ بنیادی چیزیں نہیں آتی.
اور اس سے اگلی چیزوں پہ اگر چلے جائیں کہ اللہ کے نبی کتنے غزوات میں شریک ہوئے، پھر کیا حالات آئے، صحابہ میں سے کون سے صحابہ جو ہے 4 صحابہ افضل ہیں، پھر 10 عشرہ مبشرہ کون ہیں، یہ لمبے سوالات ہیں. تو ہم تھوڑا سا غور کریں کہ سیرت سے ہم کتنا دور ہیں. ہم مسلمان جو زبانوں سے دعویٰ کرتے ہیں، ایمان سے بتائیں اگر آج ہمیں کوئی انگریز کوئی عیسائی ہمیں کھڑا کر دے اور کہے ذرا مجھے 10 منٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف کروا دو، 10 منٹ، آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں 10 منٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف کروا دو، شاید ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی. تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنی دور ہو گئی ہے. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر 6 بنیادی حق ہیں. کتنے بنیادی حق ہیں؟ 6 بنیادی حق ہیں جو اس امت کے لیے پورے کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بنیادی حق اللہ کے رسول پر ایمان لانا. ابھی وقت بہت مختصر ہے، 10 منٹ میں ہم نے تعارف کروانا ہے کیونکہ ہم نے آگے ترتیب سے چلنا ہے. دوسرا بنیادی حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دوسرا بنیادی حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے بہت بڑا بخیل شخص وہ ہے جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود شریف نہ پڑھے. ہم کتنا دور ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بنیادی حق کیا ہے کہ جب بھی مسلمان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھے. علماء نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، یعنی جو نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا. دوسری دفعہ درود شریف پڑھنا اس کو سنت قرار دیا، اور پھر تیسری دفعہ مستحب. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دوسرا حق کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. دوسرا حق درود شریف پڑھنا. تیسرا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا. ہر وہ چیز جس کی نسبت میرے نبی سے جڑ جائے اس چیز کی بھی تعظیم کرنا. یہ تعظیم کرنا صرف ذات کی تعظیم کرنا مقصود نہیں ہے، ہر وہ چیز. آپ اندازہ لگائیں میرا رب اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے. جب بات کرنے کی بات آتی ہے تو میرا رب کیا کہتا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم، آپ کی آوازیں میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو. جب چلنے کی باری آتی ہے میرا رب فرماتا ہے لا تقدموا، ان سے آگے نہ چلنا. جب پکارنے کی، یعنی میرے رب نے اپنے حبیب کو کتنا ادب سکھایا. لیکن آج ہم مسلمان کس حالت میں جا رہے ہیں؟ تو تیسرا حق کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا. اسی طرح ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز، اہل بیت کی تعظیم کرنا. اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب سے پہلے آتی، ان کی تعظیم کرنا، ان کی اولادوں کی تعظیم کرنا، ان صحابہ کی تعظیم کرنا جن کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہے. صحابی کہتے کس کو ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کرنے والے، صحبت اختیار کرنے والے. تو ان صحابہ کی تعظیم کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم سیرت کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے ان چیزوں پر تھوڑی سی گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو بنیادی حقوق میں سے ہیں. اسی طرح 5واں حق کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے، یہ سب کسی سے زیادہ، اگر اللہ کے نبی سے اور اللہ سے اور اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے تو پھر میرے عذاب کا انتظار کرو. سب چیزوں سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ صحابہ تھے، ایمان کے سچے تھے، کول کے پکے تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ زبانی دعوے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے. فرمایا ہے عمر، اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے. وہ صحابہ تھے، عمر نے تھوڑی دیر غور کیا اور پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. فرمایا ہے عمر ابھی، یعنی اب تمہیں، تو یاد رکھیں اپنی ذاتوں سے بھی زیادہ محبت ہمیں کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب پھر بات ہوئی، دعویٰ ہے ہمیں محبت ہے، لیکن کیا جتنا ہمیں اپنے ذات کا تعارف ہے اتنا اللہ کے نبی کا تعارف ہمیں ہے؟
مجھے اپنا نام آتا ہے, اپنے والد کا نام آتا ہے, اپنے دادا کا نام آتا ہے, اپنے پردادا کا. آپ سے پوچھ لیں اللہ کے نبی کے دادا کا نام, چلو وہ آ جائے گا. دادی کا نام پوچھیں, نہیں آئے گا. یہ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے قاری صاحب کو, وہ یہاں باقاعدہ جمعے میں یہ چیزیں پڑھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کون تھی, نانی کون تھی. لیکن ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہاں گزرا, کس کے پاس گزرا, یہ ساری چیزیں. یہ اور چھٹی چیز کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پھر آگے پھیلانا. تو یہ 6 حقوق ہیں جو اس امت پر بنیادی حق ہیں. مختصر وقت تھا تو آپ کے سامنے 6 چیزیں رکھی. تو اب سیرت ہم کیوں پڑھانا چاہتے ہیں کہ سیرت کی روشنی میں انشاءاللہ ہماری کوشش کیا ہے کہ ہم خود بھی اور ہمارے ساتھ پڑھنے والا ہر ساتھی ان 6 حقوق کو پورا کرنے والا بن جائے. یہ 6 حقوق تب پورے ہوں گے جب ہمارے سامنے سیرت ہوگی, ورنہ اس دور میں فتنوں کا دور ہے. آج فتنوں کے دور میں سب سے بڑا کیا ہے, ہمارے سامنے کوئی اٹھتا ہے, کوئی ایک واقعہ رکھ کے اپنے مرضی کا مطلب نکال کے بیان کر دیتے ہیں, ہم بھی مان لیتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں بھی قاری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ عام لوگوں میں کیا مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی سے پہلے کیا تھے جی, انتہائی غریب تھے. مشہور کر دیا گیا اور ہم نے اعتماد کر لیا, کیونکہ ہمیں سیرت کا تو پتہ نہیں ہے, ہم نے سیرت پڑھی نہیں ہے. جب سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی سے پہلے کتنے امیر تھے, کس طرح مشہور تاجر تھے, کتنی ان کے پاس مال و دولت تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور یعنی یہ اچھا یہ ویسے نہیں مشہور کی گئی, ان کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں. انشاءاللہ سیرت کے سبق میں یہ ساری چیزیں ساتھ چلیں گی, لیکن بتانے کا بنیادی مقصد کیا ہے. آج ہمارے سامنے کوئی چھوٹا سا کوئی واقعہ بیان کرتا ہے اور اس واقعے سے اپنے مرضی کا مطلب بیان کر لیتے ہیں, ہم مان لیتے ہیں کیونکہ ہم نے سیرت پڑھی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کے نبی کی زندگی ہے کیا. تو اب ہم کیوں پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ, اور ہم انشاءاللہ 30 اسباق میں, کتنے اسباق, 30 اسباق ہوں گے اور ہر سبق 2 گھنٹے کا ہوگا. ہم 30 اسباق میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کی پوری زندگی پڑھائیں. یہ ہماری کوشش ہوگی. اور آپ سے گزارش کیا ہے کہ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں, کتنے گھنٹے ہوتے ہیں جی, 168 گھنٹے, 168 گھنٹے ہوتے ہیں ہفتے میں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جہاں ہم باقی اتنے گھنٹے 166 گھنٹے ہم اپنے مصروفیات میں گزارتے ہیں, اپنے کاموں میں گزارتے ہیں, آپ ہفتے میں صرف 2 گھنٹے, آپ 2 گھنٹے نکالیں اور ہمارے پاس تشریف لائیں. آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے, آپ سے کچھ نہیں لیا جا رہا, صرف ایک مطالبہ ہے کہ ہم ایک چیز پر جمع ہو جائیں, ایک مقصد پر کھڑے ہو جائیں. وہ کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت الحاد کا دور ہے اور الحاد کے آگے جس چیز کا سب سے بڑا رد ہے وہ کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. جیسے ابھی قاری صاحب نے تعارف بتایا, آپ کے سامنے بات کی کہ اس وقت اگر امت کسی چیز پر متفق ہو سکتی ہے, کسی چیز پر جمع ہو سکتی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس پر پوری امت جمع ہو سکتی ہے. اور اس وقت ضرورت ہے ایک امت بننے کی, ورنہ فلسطین کے حالات ہمارے سامنے, مصر کے حالات, شام کے حالات ہمارے سامنے, پوری دنیا کے جتنی مسلم ریاستیں ہیں ان کے حالات ہمارے سامنے, ہندوستان کے حالات ہمارے سامنے. ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم کی چکی کے اندر پیسا جا رہا ہے. اس کا رد کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ جمع ہو جائیں. اور جمع کس پر ہوں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جس پر جمع ہوں گے. اور جمع تب ہوں گے جب ہمیں تعارف ہوگا, تعارف ہی نہیں ہوگا تو کیا جمع ہونا اور کیا ہونا. تو اس کے لیے گزارش ہے آپ حضرات جس طرح آج وقت نکال کر تشریف لائے, خود بھی آئیں, آپ کے جتنے بھی جاننے والے افراد ہیں جو تعلق والا ہے ان کو پکڑ کر لائیں. اگر میرے کہنے سننے سے ایک آدمی سیرت کے حلقے میں آ گیا اور اس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ گئی تو شاید میری اپنی زندگی بدلے نہ بدلے, اگر اس کی زندگی تبدیل ہو گئی تو اس کا سارا اجر آپ کو ملے گا. یہ ویسے باتیں نہیں ہیں, آدمی کے مرنے کے بعد یہ نیک اعمال کا نام اعمال اس میں جاری رہتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کوشش کریں, آپ کے تعلق والے آج جو نہیں بھی آ سکے, تعلق والے جتنے بھی افراد ہیں آپ ان کو ساتھ لائیں, خود بھی تو آنا ہی آنا ہے, ان کو پکڑیں, ساتھ لائیں اور سیرت کے حلقات میں شامل کریں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو سیرت کا حلقہ یہاں بھی ہو رہا ہے, ہفتے والے دن ماشاءاللہ نیچے بھی شروع کیا ہے. آپ حضرات کی آسانی کے لیے اس دفعہ ہم نے 2 جگہ پر, ویسے تو 3 جگہ ہو رہا ہے لیکن تیسری جگہ مختصر ہو رہا ہے, 2 جگہ پر ہم نے شروع کیا ہے. پچھلی دفعہ بعض لوگ کہتے تھے ہم اتوار کو نہیں آ سکتے, آپ کی آسانی کے لیے. تو آپ حضرات سے اتنا کرنا ہے کہ آپ نے ان سیرت کے حلقوں میں شرکت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.